لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. صلوات پڑھیں گے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ وہ حدیث قدسی ہے جسے سامن الحجج حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس وقت بیان کیا تھا جب آپ کی سواری نیشاپور پہنچی ہے اور نیشاپور کے لوگوں نے درخواست کی کہ ابن رسول اللہ، آپ ہمارے شہر میں آئے، ہمارے وطن میں آئے، کیا کوئی تحفہ دیے بغیر چلے جائیں گے؟ تو امام نے یہ حدیث قدسی بیان کی. آپ جانتے ہیں کہ کچھ کلام خدا، کچھ وہ ہے جسے ہم قرآن کی شکل میں جانتے ہیں، اور کچھ کلام خدا وہ ہے جو حدیث قدسی کی شکل میں ہے. قرآن چیلنج ہے، اعجاز ہے، معجزے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جہاں مفاہیم بھی خدا کے، الفاظ بھی خدا کے. حدیث قدسی میں یہ التزام نہیں کہ حتماً لفظ وہی ہو جو اللہ کی طرف سے لفظ آیا ہے. مفہوم بہرحال یقیناً خدا کی طرف سے، ممکن ہے کہ الفاظ بھی الہی الفاظ ہوں. ارشاد ہوتا ہے: کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. یہ لا الہ الا اللہ جو ہے میرا مضبوط قلعہ ہے. لا الہ الا اللہ جو اعلان توحید ہے، یہ میرا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. گفتگو یہ کر رہا تھا کہ انسان فطری طور سے سختیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گریزاں ہے. اسے اچھا نہیں لگتا کہ اس کی زندگی مشکلوں میں کٹے، آرام چاہتا ہے. اور خدا بھی انسان کی اس خواہش کا مخالف نہیں ہے. خدا بھی کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، عسر نہیں چاہتے ہیں، یسر چاہتے ہیں. ہم بھی تمہارے لیے آرام ہی چاہتے ہیں. اسلام بندوں کے آرام کا مخالف نہیں ہے. ہم بھی تمہارے لیے آرام چاہتے ہیں. البتہ آرام کسے کہتے ہیں اس میں تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں وہ ہیں جسے تم آرام سمجھتے ہو، در حقیقت وہ تمہارے لیے تکلیف ہے. احساس نہیں ہے تمہیں. بچہ ہے نا، اکثر بہت ساری چیزوں کی لیے ضد کرتا ہے.
اس کو اس میں خیال ہے اس کا کہ یہ اس کے لیے سکون ہے، یہ اس کے لیے آرام ہے، یہ اس کے لیے لذت بخش ہے، لیکن در حقیقت وہی چیزیں اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ بچہ بیمار ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، بہرحال ہے، آئس کریم کے لیے بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ آئس کریم اس کے لیے اچھی چیز ہے، یہ جو مزہ آ رہا ہے، لذت ہے، لیکن ماں سمجھتی ہے، باپ سمجھتا ہے کہ یہ آئس کریم اس کے لیے زہر ہے، اس وقت وقتی طور سے زبان کو کچھ ٹیسٹ تو مل جائے گا، کچھ مزہ تو آ جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں جو اسے تکلیفیں برداشت کرنا پڑے گی، اس کے نتیجے میں۔ تو خدا بند عالم بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے کہ جب تک آپ اس نظام اور اس سسٹم کو فالو نہیں کریں گے تب تک آپ کو وہ آرام نہیں مل سکتا ہے، وہ لذت نہیں مل سکتی ہے، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ چین جس کی تلاش ہے انسان کو، وہ نہیں ملے گا۔ نظام کو فالو کرنا دے دو۔ بھائی پیاس لگی ہے، پانی کو پینے کو جی چاہتا ہے نا، پانی پیئیں گے پیاس بجھ جائے گی، تسکین مل جائے گی، لیکن پانی پینے کا بھی ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ دہن سے اگر پانی پئیں گے تب جا کر کے وہ تشنگی دور ہوگی، اور اگر دہن کو چھوڑ کر کے ناک سے پینا شروع کر دیں انفیکشن ہو جائے گا۔ پانی وہی پانی ہے، راستہ تبدیل کر دیا آپ نے۔ جو نظام پروردگار نے مقرر کیا ہے، چاہے وہ عالم تکوین میں نظام مقرر کیا ہو یا عالم تشریع میں نظام مقرر کیا ہو، عالم تکوین کے نظام کی اگر مخالفت کریں گے تب بھی مشکلوں میں پڑ جائیں گے، اگر عالم تشریع کی مخالفت کریں گے تب بھی یہ جو ہے زحمتوں کا شکار ہو جائیں گے، مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مشکلوں سے بچانے کے لیے، لطف ہے اس پروردگار کا، مشکلوں سے بچانے کے لیے، ہمیں آرام دینے کے لیے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں 3 اہم نعمتیں دی ہیں۔ 3 اہم نعمتیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ایک نعمت توحید ہے، دوسرے نعمت نبوت ہے، تیسرے نعمت امامت ہے۔ آپ قرآن مجید میں اٹھا کر کے دیکھیں، چونکہ البتہ ان سب کی بنیاد توحید ہے، ان سب کی بنیاد توحید ہے۔ اگر توحید نہیں تو یہ جو نبوت بھی نہیں، توحید نہیں تو امامت بھی نہیں، اصل بنیاد فاؤنڈیشن توحید ہے۔ لہذا قرآن مجید میں 6666 آیتوں میں سے 2000 آیتوں کا تعلق ہے توحید سے، یعنی 1/3 قرآن توحید سے متعلق ہے۔ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ 1/3 قرآن توحید سے متعلق ہے۔ 500 آیتیں یہ جو ہے نبوت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ایک آیت بھی جو نبوت سے تعلق رکھتی ہے اس پہ اگر دھیان دے دیں، غور کر لیں، زندگی سنور جائے۔ یہی آیت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہوشیار کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف یہ جو ہے بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، سراجم منیرا، حبیب آپ کو ہم نے انسانوں کی زندگی کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت پر غور کر لیں، پیغمبر ہماری زندگی کا چراغ ہیں، یعنی اگر پیغمبر کے دامن سے تمسک اختیار نہ کیا، پیغمبر کو نہ سمجھا، ان کی باتوں کو نہ سمجھا، ان کی باتوں کو نہ مانا، تو ہماری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ روشنی اگر لینا ہے
تو دامن پیغمبر سے تمسک اختیار کرنا، یا پیغمبر کی حدیث اگر ذرا سے بھی انسان اس کے اوپر غور کر لے زندگی سنور جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، اے انسانوں اگر تم دنیا کی بھلائی چاہتے ہو تو وہ میرے پاس ہے، اگر آخرت کی بھلائی چاہتے تو وہ میرے پاس ہے۔ میں آخرت اور دنیا دونوں کی بھلائی لے کر کے آیا ہوں، دونوں کی بھلائیوں کا خزانہ میرے پاس ہے۔ میرے پاس ہے کیا مطلب؟ پیغمبر کے پاس ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہم بھوکے ہیں، ہوٹل میں کھانا بہت سارا ہے، کیا ہمارا پیٹ بھر جائے گا؟ ہوٹل میں کھانا ہونے سے ہمارا پیٹ بھر جائے گا؟ ہم پیاسے ہیں، باہر بہت پانی رکھا ہوا ہے، پانی کیا ہونے سے ہمارے پیاس ختم ہو جائے گی؟ ہم بیمار ہیں، فارمیسی میں دوائیں بھری پڑی ہیں۔ بھوک اس وقت مٹے گی جب وہ کھانا ہم تک پہنچے، پیاس اس وقت مٹے گی جب اس پانی کو ہم پئیں، بیماری اس وقت دور ہوگی جب دوا کا استعمال کریں۔ پیغمبر ہمارے لیے خیر دنیا اور آخرت لے کر کے آئے ہیں۔ یہ خیر دنیا اور آخرت کا فائدہ ہمیں کب پہنچے گا؟ نمبر 1 ہم اس سے پہلے آشنا ہوں، اسے پہچانیں، اسے جانیں کہ وہ خیر ہے کیا۔ نمبر 2 اس سے استفادہ کریں۔ نہ سمجھا، نہ جانا، نہ پہچانا، اور اگر جان اور پہچان بھی لیا تو اسے استفادہ نہ کیا تو وہ خیر دنیا اور آخرت ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ خیر دنیا و آخرت اگر چاہیے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اسے پہچانیں۔ تو پہلی نعمت توحید، دوسری نبوت، تیسری امامت ہے۔ اگر توحید اور نبوت کے بعد اگر امامت کو نہ پہچانا تو درخت توحید سے آپ کو پھل نہیں مل سکے گا۔ درخت توحید و نبوت کو جو چیز جو بارآور بناتی اور مثمر ثمر بناتی ہے اس کا نام ہے امامت، اس کا نام امامت ہے۔ اگر درخت توحید بارآور ہونا چاہتا ہے، اگر درخت توحید و نبوت سرسبز ہونا چاہتا ہے، اس کی آبیاری کے لیے ولایت علی و آل علی کے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر آب ولایت امیر المومنین نہیں ہے، اگر آب ولایت اہل بیت نہیں ہے، درخت توحید سوکھ جائے گا۔ بارآور اگر بنانا ہے، اسی لیے دیکھیے امامت کا جب اعلان ہوا ہے جو لفظیں کیا ہیں قرآن کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرے حبیب جو آپ کے اوپر نازل ہو چکا ہے پہلے سے، آپ اس پیغام کو پہنچا دیں۔ خبردار سے باسن نشی اثر اس بات کے معتقد ہے وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام میں یہ جو ہے ولایت ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ پیغام امامت ہے، پیغام یہ جو ہے ولایت ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے نا کہ یہ ولایت علی وہ پانی ہے جس کے بغیر درخت توحید و نبوت خشک ہو جائے گا۔ اگر اس کی سچائی کسی چیز سے ممکن ہے تو وہ آب ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تو یہ 3 نعمتیں اللہ نے اہم دی، مگر تینوں نعمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف لفظ نہیں، امامت فقط لفظ کا نام نہیں ہے، توحید فقط چند الفاظ کا نام نہیں ہے۔ توحید فقط لا الہ، پورے لا الہ الا اللہ میں 3 ہی حرف تو ہے، لام الف ہے، اسی کو دہرا دیا گیا بار بار، ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ یہ تو وہ ہے کہ اگر طوطے کو بھی آپ یہ جو ہے رٹا دیں تو وہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے لگے گا۔ حقیقت توحید کو سمجھنا ہے، حقیقت نبوت کو پہچاننا ہے، حقیقت امامت سے آشنا ہونا ہے، اور آشنا ہونے کے بعد باری آتی ہے اس پر عمل کرنے کی۔ جب تک ان دونوں مرحلوں سے نہ گزریں گے تب تک نہ خیر دنیا مل سکتی ہے، نہ خیر آخرت مل سکتی۔ دیکھیں دین کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے۔ غلط تصور ہے کہ دین کا فائدہ کہاں ملے گا؟
قیامت میں ملے گا۔ دین کا فائدہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ دین صرف آخرت سے تعلق نہیں رکھتا، دین کا تعلق، دین کا فائدہ جہاں آخرت میں ہے وہیں فائدہ اس کا دنیا میں بھی ہے۔ قنوت میں عام طور سے پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کی وہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، خدایا ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے دے اور آخرت میں بھی نیکی دے دے۔ کیا صرف آخرت کی نیکی مانگتے ہیں خدا سے؟ قرآن کی جو ہے نگاہ میں، اسلام کی جو ہے نظر میں، دنیا اور آخرت الگ الگ نہیں ہیں۔ دنیا اور آخرت کا اتنا قریبی رابطہ ہے کہ جو دنیا میں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا متجر اولیاء اللہ، مختلف تعبیریں ہیں۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اگر دنیا نہیں تو آخرت بھی نہیں، دنیا نہیں تو آخرت بھی نہیں۔ آخرت کو سنوارنا ہے اسی دنیا میں، دنیا کو آخرت سے الگ نہ کر لیں کہ دنیا کی زندگی الگ، آخرت کی زندگی الگ۔ دنیا کی زندگی میں جو کھائیں گے، کمائیں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، اور آخرت کی زندگی خواب و خیال پہ، خواب و خیال کے ذریعے سے آخرت کی زندگی جو ہے سنورنے والی نہیں ہے۔ نہ دنیا کی زندگی ناروں کے ذریعے سنورتی ہے، نہ آخرت ناروں کے ذریعے سنورے گی۔ دنیا کو سنوارنے کے لیے عمل کی ضرورت، آخرت کو بھی سنوارنے کے لیے عمل کی ضرورت۔ ارے جو تمہیدی زندگی ہے، محدود زندگی ہے، اس کے لیے جو سعی و کوشش، جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اصلی زندگی ہے، اس کے لیے بغیر کچھ کیے وہ جگہ مل جائے گی ہمیں؟ بھلا ممکن ہے؟ جو معمولی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اس کے لیے ہمیں 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ جو ابدی زندگی، اصلی زندگی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں۔ اصل چیز اسے پہچاننا، کل عرض کیا تھا، ہو جاتا ہے کہ صاحب وقت کہاں بچتا ہے، ٹائم ہی کہاں ہے جو ہم جا کے دین کے مسائل کو دیکھیں۔ تھوڑا بہت بارے جھپٹے مجلسوں میں آ گئے، ادھر ادھر بیٹھ گئے، تھوڑا بہت کام میں پڑ گیا، وہی کافی ہے۔ ایک مسلمان، ایک شیعہ علی، ایک محب اہل بیت کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ حصول دنیا میں اتنا غرق ہو جائے کہ آخرت سے غافل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا بھی ہمیں لینا ہے اور آخرت، دنیا اور دین دونوں، لیکن دنیا اور دین میں یہ جو ہے نسبت کیا ہونی چاہیے؟ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پیغمبر فرماتے ان جعلت دنیا کا تبعا لدینک فقد اہلکت دینک و دنیاک وان جعلت دنیا کا تبعا لدینک احرزت دینک و دنیاک۔ اگر تم نے لینا، ہمیں دونوں ہے، دین بھی دنیا بھی، اگر یہ جو ہے دنیا نہیں تو آخرت بھی نہیں ہوگی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم نے دنیا کو، اگر تم نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا، یعنی دنیا اصل اور دین یہ جو ہے فرع، جہاں کہیں دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو گیا، ہم نے دنیا کو لے لیا، دین کو چھوڑ دیا، دین کو قربان، ہوتا ہے نا، اکثر ٹکراؤ ہو جاتا ہے نا بھائی، ہر روز ہوتا ہے ٹکراؤ، بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری چیزوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ دنیا دار تزاحم ہے، اپنی ہر خواہش کو ہم دنیا میں پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ صبح صبح ہے، نیند آ رہی ہے، مؤذن صاحب نے شروع کر دیا اللہ اکبر، اذان دینا، اب ٹکراؤ ہو رہا ہے نا، سوتے رہیں کہ اٹھیں، اٹھ کے مسجد میں جائیں، یہ جو ہے نماز پڑھیں، یا بستر پہ سوتے رہیں، ٹکراؤ ہونا دونوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ کو انتخاب کرنا ہے، یا نیند کو یا نماز کو، دونوں تو نہیں نہ ہو سکتا، یا نیند یا نماز۔ خب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انتخاب کر لیتے ہیں نماز کو، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انتخاب کر لیتے ہیں نیند کو، اپنی اپنی پسند ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے،
گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اب آفس جانے کا ٹائم ہے، مگر ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، پھر ٹکراؤ ہو رہا ہے نا، سوئیں یا آفس جائیں؟ 2 ہی کام کر سکتے ہیں، 2 میں سے ایک کام کر سکتے ہیں، یا سوتے رہیں یا آفس چلے جائیں۔ اگر آفس جائیں گے تو بہرحال بستر چھوڑنا پڑے گا، اگر بستر پہ پڑے رہیں گے تو آفس چھوڑنا پڑے گا۔ پر اس ٹکراؤ میں جن لوگوں کے یہاں جو ہے نماز ہار جاتی تھی، ان کے یہاں آفس جیت جاتا ہے۔ تو ٹکراؤ ہے نا، جب دین اور دنیا کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے کسے مقدم کرنا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اگر دین اور دنیا کے ٹکراؤ کی صورت میں تم نے دنیا کو مقدم کر دیا دین کے اوپر، تمہاری دنیا بھی چلی جائے گی، آخرت بھی چلی جائے گی، دنیا بھی نہیں ملے گی۔ بھول جاؤ کہ تمہیں دنیا مل جائے گی، جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو واسرع لما یحضر۔ جو شخص اپنے جو ہے دنیا کا مقصد گناہ کے ذریعے پورا کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے پورا کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا، جو چاہتا ہے وہ نہیں ملے گا، جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسی کا شکار ہو جائے گا۔ بھئی اپنا مقصد پورا کرنے کا 2 طریقہ ہے نا، حلال طریقہ اور حرام طریقہ۔ ہمیں دولت چاہیے، دولت حاصل کرنے کا 2 طریقہ ہے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، جائز طریقے سے حلال طریقے سے محنت کر کے پیسے کمائیں گے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا؟ چوری کریں گے، مکاری کریں گے، فریب ہے، دھوکہ ہے، دین کا سودا کریں گے، شریعت قوانین، شریعت اسلامی کا یہ جو ہے مذاق اڑا دیں گے، قدم و تلے کچل دیں گے، دولت حاصل کر لیں گے۔ 2 طریقے ہیں نا، ایک حلال دوسرا حرام۔ امام فرماتے ہیں اگر حرام طریقے سے دنیا حاصل کرنا چاہو گے دنیا تمہیں نہیں ملے گی۔ اس کا بہترین نمونہ ہے ہمارے ساتھ کیوں کربلا گیا تھا؟ کیا اس کی نگاہ میں الیاذ باللہ امام حسین یہ جو ہے گنہگار تھے، خطا کار تھے، برے انسان تھے، یزید اچھا انسان تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا حسین کی عظمت سے واقف ہے، یزید کی خباثت سے واقف ہے، حسین کی عظمت سے واقف ہے۔ عمر سعد جانتا ہے قتل حسین میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر دینا، آلودہ کرنا گناہ عظیم ہے، جانتا ہے۔ جس وقت عمر سعد کو ابن زیاد نے جو ہے وہ طلب کیا تھا کہ کربلا بھیجنے کے لیے کوئی اہم کمانڈر ڈھونڈ رہا تھا جو بہرحال حسین کے مقابلے میں کچھ تو ٹک سکے۔ حسین ہیں، عظیم ہستی ہے، ان کے مقابلے میں ارے غیرے کو تو نہیں بھیج سکتے۔ نگاہ انتخاب پڑی عمر سعد پر، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، یہ ہے فلاں ہے، بہرحال ہماری نگاہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، فاتح ایران کا بیٹا تھا۔ طلب کیا اسے، کہا تمہیں کربلا جانا ہے؟ وہ کہتا کربلا کہاں، ہمیں تو رہ جانا ہے، ہمیں تو وہاں کا یہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، گورنر بنایا گیا۔ یزید نے فرمان نامہ لکھ کے دیا، کہا دیکھیں، کہا یہ ہے، رکھ لیا۔ کہا پہلے کربلا پھر رہے۔ کہتا بھلا یہ نہیں ہو سکتا، میں اتنا گھناؤنا جرم کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کروں قتل فرزند زہرا میں، یہ ہو نہیں سکتا، اتنا بڑا گناہ نہیں کروں۔ اس نے کہا نہیں کرو گے تو رہے بھی خدا حافظ، بھول جاؤ رہے کو۔ اب یہ وہ جگہ ہے نا جہاں پر مقصد کیا ہے؟ اقتدار۔ مقصد کیا ہے؟ حکومت۔ مقصد کیا ہے؟ دولت۔ طریقہ کیا ہے؟ قتل حسین۔ طریقہ قتل حسین۔ مولا کہتے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو واسرع لما یحضر۔ لکھ کر کے بیڈ روم میں لگا لیں اپنے، اگر حسین کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اپنا مقصد پورا کرنا چاہے گا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب یہاں کے اوپر شیطان نے اپنا داؤ کھیلا، کہا اچھا مجھے سوچنے کے لیے ایک رات کی مہلت دے دے، بس یہی قدم، پہلا قدم چلا گیا۔ سوچنا کیا ہے اس میں؟ سوچنا کیا ہے؟ ارے 4 دن کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرے گا،
کب یہ سوچنے کا موقع دیا؟ رات میں گھر آیا، اس کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ رات بھر صحن خانہ میں ٹہلتا رہا، رات بھر صحن خانہ میں ٹہلتا رہا۔ کبھی کہتا تھا نہیں 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 نہیں، میں کربلا ہرگز نہیں جاؤں گا، اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا، اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ حسین ہے، فرزند زہرا ہے، نواسہ رسول ہے، عظیم ہستی ہے، اللہ کا منتخب بندہ ہے، وہ ہستی سے اللہ نے امام اور پیشوا معین کیا ہے، اسے میں قتل کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر کہتا ہے لیکن اس کا کیا کروں گا؟ رے کی حکومت کیا کروں گا؟ اترک الرے والرے منیتی، ڈریم ہے ہمارا، خواب ہے ہمارا ملک رے، اسے چھوڑ دوں، اسے چھوڑ دوں، کربلا نہ جاؤں؟ پھر کہتا اگر کربلا جاؤں گا تو زندگی بھر کی ذلت و رسوائی ہمارے ساتھ رہے گی، اسے کیا کروں گا؟ پھنسا ہوا ہے حسین میں۔ آخر میں شیطان غالب ہو گیا۔ وہ ایک ہوتی ہے نا انسان کو شیطان، یہ بہت ساری چیزیں تعویل اور توجیہ کر لیتا ہے۔ ہم لوگ بھی زندگی میں کہتے ہیں ابے کیا کرتے، مجبوری ہے، مجبوری ہے، فلاں بزنس کرنا ہے، فلاں ڈیل کرنا ہے، وہ بڑی پارٹی امریکہ سے، لندن سے، کہاں سے آئی ہوئی ہے، تقریباً $1 ملین کا فائدہ اس میں ہے، مگر مشکل یہ آ پڑی ہے کہ وہ میٹنگ ہوگی یہ جو ہے ڈنر کے موقع پر، اور ڈنر پر شراب ہوگی ضرور، اور اسلام کہتا ہے جس ٹیبل پر، جس دسترخوان پہ شراب رکھی ہے وہاں بیٹھنا حرام ہے۔ پینے کی بات نہیں، وہ تو حرام ہے ہی ہے، وہاں بیٹھنا بھی حرام ہے۔ اب یہی تو امتحان ہے نا، یہی امتحان ہے، یہی پہچانا جانا ہے کہ دین کو کتنا سمجھا ہے، اہل بیت سے کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے اہل بیت سے۔ نعرے لگانے والی محبت ہے یا اتباع والی محبت ہے؟ کون سی محبت ہے؟ وہ محبت ہے جس پر اہل بیت آفری کہتے ہیں، یا وہ محبت جس سے اہل بیت نفرت کرتے ہیں؟ دو طرح کی محبت ہے اہل بیت سے۔ مولا کائنات کا وہ درد ہے نا نہج البلاغہ میں موجود، واللہ لوددت ان معاویہ صارفنی بکم صرف الدینار بالدراہم۔ کاش ہم لوگ کلمات مولا کو پڑھتے، تعلیمات مولا سے آشنا ہوتے، کیا کہہ رہا ہے میرا مولا۔ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ مولا کی بات کو سننے ہی کو تیار نہیں ہے، سننے ہی کو تیار نہیں ہے۔ واللہ لوددت ان معاویہ صارفنی بکم صرف الدینار بالدراہم اخذ منکم 10 واعطانی منہم واحدہ۔ خدا کی قسم میری دلی خواہش یہ ہے کہ معاویہ تم لوگوں کے بارے میں، کن لوگوں کے بارے میں؟ دشمنوں کے بارے میں، جو علی کے ارد گرد بیٹھے تھے، جو علی 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 کیا کرتے تھے، جو دم بھرتے تھے کہ مولا آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، ان کے بارے میں، جو علی کی فوج تھی، جو علی کے چاہنے والے، چاہت کا دم جو بھرتے تھے، میں چاہنے والا تو ان کو کہہ ہی نہیں سکتا، جو چاہت کا دعویٰ کرتے تھے، صارفنی بکم صرف الدینار بالدراہم، نہج البلاغہ میں ہے، جا کے اٹھا کے دیکھ لیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ معاویہ تمہارے بارے میں مجھ سے معاملہ درہم و دینار کا کر لے۔ درہم و دینار کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ 1 دینار کا 10 درہم ملتا ہے۔ اخذ منکم 10 واعطانی منہم واحدہ، تم میں سے 10 لے کر کے اپنے میں سے 1 ہمیں دے دے۔ کون سی خوبی ہے ان کم بختوں میں؟ مجھے شام والے ہیں، اور کیا برائی ہے ان لوگوں میں جو مولا اس طرح سے کہ کتنا درد بھرا ہوا ہے اس کے اندر۔ اخذ منکم 10 واعطانی منہم واحدہ، تم میں سے 10 لے کر کے ان میں سے 1 ہمیں دے دے۔ فرق کیا تھا؟ یہ نعرے تو لگاتے تھے، اتباع نہیں کرتے تھے۔ شام کا، شامیوں کا قائد، شامیوں کا رہنما، شامیوں کا پیشوا باطل تھا، فاسق و فاجر تھا، گنہگار تھا، جاہل تھا۔ اس کے باوجود جب شامیوں نے کہہ دیا یہ ہمارا پیشوا ہے تو آخری دم تک اس کی حمایت میں لگے رہے۔ وہ فقط نعرے نہیں لگاتے، نعرے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں نعرہ لگ رہا ہے، عمل غائب ہے۔ یہ درد ہے مولا کا، شکوہ ہے مولا کا، گلہ ہے مولا کا۔ نہج البلاغہ میں اٹھا کر کے دیکھ لیں اس چیز کو۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم جب ٹکرا گئی
کس کو رکھیں گے مقدم؟ عمر سعد نے کہا کہ تعویل یہ پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم نہ جائیں گے تو کوئی اور چلا جائے گا۔ کربلا تو کوئی نہ کوئی جائے گا نا، ہم نہ جائیں گے تو یہ جو ہے شمر چلا جائے گا اور وہ زیادہ خبیث ہے۔ ایسا ہوگا کہ ہم جا کر کے صلح کرا دیں گے، جنگی نہیں ہوگی۔ اب اپنے عمل کو جائز قرار دینا ہے نا، $1 ملین کا معاملہ ہے۔ اگر شراب کی ٹیبل پہ بھائی بیٹھ کے بعد میں توبہ کر لیں گے، اب سوچئے نا $1 ملین اگر فائدہ ہو گیا، پروفٹ ہو گیا، تو $2 لاکھ خمس بھی تو ہم دیں گے۔ کتنے جو ہے مدرسے آباد ہو جائیں گے، کتنی مسجدیں بن جائیں گی، کتنے امامباڑے تعمیر ہو جائیں گے، کتنی بیواؤں کو سہارا ملے، کتنے یتیموں کو۔ تھوڑی دیر بیٹھے ہی تو ہم ہیں، اور کیا؟ تعویل آ جاتی ہے نا فوری، یہی تعویل ہمارے ساتھ نے کر لیا کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ ہم نہ جائیں گے جو کوئی جائے گا ہی نہیں۔ ابن زیاد کو کوئی یہ جو ہے ہاتھ ہی نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ کوئی ممکن ہے کوئی ہم سے بدتر چلا جائے اور وہ یہ جو ہے زیادہ ظلم کرے ان کے اوپر، ہم چلے جائیں گے تو تھوڑا سا ظلم کم ہو جائے گا۔ اصلاً ہم جنگ ہونے ہی نہیں دیں گے، ہم صلح کرا دیں گے۔ گیا کہ ہاں میں تیار ہوں، لے کے چلا گیا، پہنچا، آ گیا کربلا، اور وہاں پہ کوشش کر رہا ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے۔ البتہ جنگ نہ ہونے پائے کہ کوشش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دفعہ کوشش کی جا رہی ہے حق کی حمایت کے لیے، ایک دفعہ کوشش ہو رہی ہے باطل کی حمایت کے لیے۔ آ کے امام حسین کو سمجھاتا ہے، یہی تو درد ہے، جس سے سمجھنا چاہیے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسین سے سمجھنا ہے، نہ کہ ان کو سمجھانا ہے۔ مراجع سے سمجھنا ہے، سمجھانا نہیں ہے انہیں۔ جگہ بدل گئی ہے نا، جن سے سمجھنا ہے ان کو سمجھانے لگتے ہیں۔ عمر سعد آ کے امام کو سمجھانے لگتا ہے، چھوڑیے کیا کرنا ہے کر لیجیے بھائی، جھگڑا ختم کیجیے، لڑائی جھگڑے میں رکھا ہی کیا ہے، بیٹھ کے اللہ اللہ کیجیے، بتائیے دونوں طرف سے سینکڑوں لوگ مارے جائیں گے، ہزاروں لوگ مارے جائیں گے، کیا فائدہ ہے ان باتوں کا؟ آج بھی کہا جاتا ہے نا، اتنا امریکہ دشمنی کیوں کہتے ہیں، اتنا اسرائیل کے خلاف نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ بتائیے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، کتنے ہلاک ہو رہے ہیں۔ ارے بیٹھ کے چپ چاپ اللہ اللہ کیجیے، امام زمانہ جب آئیں گے خود ہی نمٹ لیں گے، ہے نا؟ بھائی دیکھو حکم خدا کیا ہے؟ حکم خدا ہے کہ ہم خاموش رہیں یا بولیں؟ بھائی کیا حکم خدا ہے؟ خدا قرآن میں واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها۔ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت؟ یہ خطاب کب کے لیے ہے؟ امام جب آئیں گے ظہور کے بعد کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ ظہور کے بعد کے لیے فقط ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں جنگ کرتے ان مظلوم عورتوں، مردوں اور بچوں کی رہائی کے لیے جو اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں ان ظالموں سے نجات دلا دے؟ کیوں نہیں اٹھتے تم؟ حکم خدا ہے نا۔ نہیں دیکھیے اب ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، وہ امام زمانہ آئیں گے، بھائی امام زمانہ آئیں گے وہ کریں گے، امام زمانہ آئیں گے، ان کو بھی تو ساتھی انصار چاہیے نا۔ اگر تمہارے جیسے انصار ہے تو کبھی نہیں آنے والے۔ اگر تمہارے جیسے انصار کے ہوتے ہوئے آنا تھا تو پہلے ہی آ گئے کیوں تھے؟ وہ امام کی غیبت کیوں ہوئی؟ موقع کا توسی کہتے ہیں وَغَيْبَتُهُ مِنَّا وَعَدَمُهُ مِنَّا۔ اگر آج وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اس کا سبب ہم ہیں۔ یا وہ خط جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو لکھا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ عَلَى طَاعَتِهِ عَلَى اجتماعهم من الْأَحَدِ۔ اگر ہمارے شیعہ جنہیں اللہ اپنی اطاعت کی توفیق دے، اگر اپنے اس عہد پر باقی رہتے، جمے رہتے اس عہد پر جو انہوں نے ہم سے کیا ہے۔ کیا ہم نے عہد کیا اپنے امام سے؟ کوئی عہد کیا ہے؟
کوئی عہد کیا؟ ہاں عہد کیا ہے. جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، جب علی کو ولی مانا، امام حسن کو ولی مانا، امام حسین کو ولی مانا، امام زین العابدین کو ولی مانا، 12 اماموں کو جب ولی مانا، ولی ماننے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی مولا جو حکم دیں گے اس حکم کو ہم عمل میں لانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے بھی تیار ہے. یہ معنی ہے نا ولی اللہ کا. آپ نے عہد کیا. جس وقت جو ہے ولایت علی کا کلمہ پڑھا، جس وقت ولایت اہل بیت کا کلمہ پڑھا، اسی وقت ہم نے اہل بیت سے، ائمہ طاہرین سے یہ عہد کر لیا، یہ معاہدہ کر لیا کہ مولا آپ کے کسی حکم کو بھی ہم جو ہے نظر انداز نہیں کریں گے. یہ آپ نے عہد کیا ہے. اگر شیعہ اپنی اس عہد پہ قائم ہوتے لما تأخر عنہم لقاءنا اليوم، تو ایک دن بھی ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی. آج اگر شیعہ یہ بن جائیں، کل امام کا ظہور ہے. امام کا ظہور فقط ایسے تھوڑی ہے کہ نماز کے بعد 3 دفعہ جھوم جھوم کے کہتے یا ابن الحسن العسکری عجل اللہ ظہور. ٹھیک ہے وہ دعا تو کرنا ہی ہے، لیکن دعا جانشین عمل نہیں ہوتی ہے. دعا جانشین عمل نہیں ہے. بیمار ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتے خدا ہمیں شفا دے دے، فقط اتنے ہی کرتے ہیں. ڈاکٹر کے نہیں جاتے، دوا نہیں لیتے. بچے دعا کرتے اللہ ہمیں پاس کر دے، محنت نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں. دعا کرتے اللہ ہمیں روزی دے دے، گھر بیٹھ کے دعا کرتے، گھر بیٹھ کے دعا کرتے، بعد میں مارکیٹ میں جاتے، بازار جاتے. ہر دعا کے ہمراہ عمل ضروری ہے. عمل کافی نہیں ہے جب تک اس کی توفیق نہ ہو. دعا کا مطلب یہ ہے کہ پالنے والے جو کچھ ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کر دیا، عمل میں برکت دینا تیرا کام ہے معبود. جو ہم دعا کرتے ہیں ابن الحسن العسکری عجل اللہ ظہورک، یعنی مولا ہم دعا تو کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہیں. جیسے کربلا کے 72 نے اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، ہم بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، حالات کتنے ہی خطرناک ہو جائیں. جس دن یہ تیاری ہمارے اندر پیدا ہوگی اس دن امام کا ظہور ہے. عدمہ منا، امام فرماتے ہیں اگر ہمارے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے اس کا سبب دشمن نہیں ہے کہ جی ابھی دشمنوں کی تعداد کم ہے، ابھی ظلم کم ہے، تھوڑا اور بڑھ جائے تب ہم آئیں گے. بھر چکا ظلم سے زمانہ. تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ شرط ظہور امام جو ہے ظلم کا بڑھ جانا نہیں ہے. شرط ظہور امام ساتھیوں کا تیار ہو جانا ہے. جو ظاہر سے بات ہے امام جب آئیں گے انٹرنیشنل حکومت، عالمی حکومت قائم ہوگی نا بھائی. بڑے بڑے طاغوتوں سے جو ہے معرکہ آرائی ہونا ہے. یہ کیسے ہوگی؟ یہ جو ہے معجزوں کے ذریعے. یاد رکھیے سسٹم معجزوں کے ذریعے نہیں چلتا. معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقانیت کا اثبات. وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ امام جو الہی منصب کا دعوے دار ہے، اپنے دعوے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے معجزے کا سہارا لے. بس معجزے کا اتنا، معجزوں کے ذریعے سسٹم نہیں چلتا ہے. اگر معجزوں کے ذریعے سسٹم چلنا ہوتا تو پیغمبر ہی معجزے سے سارا سسٹم چلا لیتے، مولا کائنات چلا لیتے، امام حسن. کسی نے چلایا سسٹم؟ ضرورت کیا تھی جنگ احد میں جناب حمزہ کے شہید ہونے کی؟ ایک شوں اشارہ کرتے سب ختم. طاقت تھی کہ نہیں تھی؟ اختیار ہے نا. جنگ صفین میں اتنی ساری مشکلات جھیلنے کی مولا کو کیا ضرورت تھی؟ ایک اشارہ ختم. پاور تو ہے نا مولا کے پاس، اختیار تو ہے نا ان کے پاس، لیکن یہ اختیارات کا استعمال، دنیا دار اسباب ہے، سسٹم سے چلنا ہے. اصلا اگر معجزہ ہی کرنا ہوتا تو یہ انبیاء بھیجنا بھی، اللہ فقط ایک اشارہ کر دیتا. خود قرآن میں ہے لَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ، اگر ہم ایک اشارہ کر دیتے سب مسلمان ہو جاتے. ہمت تھی کسی میں؟ سرتابی کرتا. یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، نہ دیتا اختیار ہمیں. تو معجزوں سے نظام نہیں چلنے والا ہے. امام کی عالمی حکومت ہوگی، کتنی بڑی فوج چاہیے. کہتے ہو 313 کی تعداد. 313 تو کابینہ کے اراکین ہے بھائی. تو اراکین کابینہ کے اراکین ہے، کیبنٹ ممبران ہے 313.
کمانڈر چاہیے، کمشنر چاہیے، کلیکٹر چاہیے، ایس ایچ او چاہیے۔ امام کا ایس ایچ او کون ہوگا؟ بدمعاش اٹھائی گرا کوئی ہوگا؟ امام کا ایس ایچ او متقی پرہیزگار ہوگا؟ امام کا کمشنر کون ہوگا؟ متقی و پرہیزگار و عادل ہوں گے۔ کتنے ہزار کمشنر چاہیے، کتنے لاکھ تھانے دار چاہیے؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جب تک یہ سارے افراد فراہم نہیں ہوتا ظہور کا اس کیسے ہوگا؟ ہمیں تیاری کرنا، فقط زبان سے دعا نہیں کر دینا ہے۔ عمر ساتھ چلا گیا، کاہے کے لیے گیا؟ رائے کی حکومت کے لیے نا۔ جب امام کو آ کے سمجھاتا تھا، امام اسے سمجھاتے تھے، وہ امام کو سمجھاتا تھا۔ امام نے کہا کیا چاہیے، کس لیے تو یہاں آیا ہے؟ مال و دولت اگر چاہیے وہ بھی تجھے ہم دیں گے۔ کہتا آپ رائے کی حکومت کہاں سے دیں گے؟ امام سے کہتا ہے آپ رائے کی حکومت کہاں سے دیں گے؟ آخر میں امام نے کہا جا تجھے رائے کا گیہوں کھانا نصیب نہیں۔ مذاق اڑاتا ہے امام کا، گیہوں نہیں صحیح جو کھا لیں گے، جا تجھے بستر بیمار آ جائے گا۔ امام کی ساری پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو واسرع لما یحذر۔ جو چاہتے ہو وہ ملے گا نہیں تمہیں۔ ملا عمر ساتھ کو؟ قتل حسین جیسا گناہ کر کے رائے کی حکومت پانا چاہے، مل گئی؟ رائے کی حکومت تو نہیں ملی۔ جس چیز سے بھاگ رہا تھا، کس چیز سے بھاگ رہا تھا؟ بچوں کے تاریخ مستقبل، بچوں کا فیوچر بنا رہا تھا، بچوں کا کیریئر بن گیا، بچے کا کیریئر رسوا ہو گیا۔ پورا خاندان عمر سعد قیامت تک کے لیے رسوا ہو گیا۔ کیوں؟ دنیا کو حاصل کرنا چاہتا تھا حرام کے ذریعے سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان جعلت دینک تبعا لدنیاک، اگر تم نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا، اہلکت دینک و دنیاک، نہ تمہیں دنیا ملے گی نہ تمہیں آخرت ملے گی۔ وَإِن جعلت دنیاک تبعا لدینک، لیکن اگر تم نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا، احرزت دینک و دنیاک، تمہیں دنیا بھی ملے گی تمہیں آخرت بھی ملے گی۔ کربلا کے شہیدوں نے اپنی دنیا کو دین کا تابع بنا دیا، کربلا کے شہیدوں کو آخرت بھی مل گئی، دنیا بھی مل گئی۔ آج جو عزت و مقام اور وقار کربلا کے شہیدوں کا ہے، دنیا میں کسی کا ہے؟ کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی یہ احترام نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ انسان دولت کاہے کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ شہرت، مقام، یہ کروڑوں کروڑ لوگ خرچہ کر دیتے ہیں نا، کچھ ہوتا ہے، کچھ ملتا ہے۔ 4 دن لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، بعد میں وہی تالیاں بجانے والے گالی دیتے ہیں۔ کتنے آدمیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کروڑ لاکھوں روپے انہوں نے خرچہ کر دیا قوم کے لیے، بعد میں قوم انہیں کو گالی بھی دے رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا نا۔ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اسے بقا ہے۔ عزیزو، دین اور دنیا کا دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دنیا کے بغیر دین نہیں ہے۔ میں چھوٹی سی جو ہے مثال دے دوں، بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، کشتی اور پانی، شپ اور پانی، اب تو سب لوگ زیادہ آشنا ہے نا، سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب نے دیکھا ہے، شپ دیکھا ہے۔ بغیر پانی کے جہاز چل سکتا ہے؟ نہیں نا۔ بغیر دنیا کے دین بھی نہیں چلے گا، یاد رکھیے گا۔ بغیر دنیا کے دین بھی نہیں چلے گا، بغیر پانی کے کشتی۔ مگر پانی کو ہونا کہاں چاہیے؟ پانی کشتی کے نیچے یا پانی کشتی کے اوپر؟ اگر پانی کشتی کے نیچے ہوگا تو کشتی آگے بڑھے گی، اور اگر پانی کشتی کے اوپر آ جائے گا تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ اگر دنیا دین کے نیچے ہے تو دین بھی آگے بڑھے گا، دنیا بھی آباد ہے۔ اور اگر دنیا دین کے اوپر آ گئی، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے کل کربلا، یہی ہے کل فلسفہ کربلا، یہی ہے کل دین، یہی ہے۔ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹائم دیں، وقت لگائیں اس کے اوپر۔ سارا وقت دنیا پہ نہ صرف کر دیں، کتنا کمائیں گے؟ اور کما بھی لیا تو کریں گے کیا بعد میں؟ ملک الموت آ جائیں گے، چلو اچھا یہ سب ساتھ لے لیں، یہ نہیں جانے والا ہے۔
جب جہاز سے سوار ہوتے ہیں نا تو کچھ پرچہ تھما دیتے ہیں، یہ چیز لے جانا منع ہے، چاقو لے جانا منع، ماچس لے جانا منع، اسلحہ لے جانا منع ہے نا۔ جب اڑنا چاہتے ہیں، پرواز کرنا چاہتے ہیں، جب دنیا سے آخرت کی طرف پرواز کریں گے نا تب بھی ایک پرچہ مل جائے گا، یہ چیزیں لے جانا منع، پیسہ منع، مکان منع، دولت و ثروت منع، سب یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ اس فلائٹ میں ان چیزوں کا کہیں دخل گزر نہیں ہے، سب چھوڑ کے گئے۔ ہاں وہاں کیا پہنچے؟ صرف حساب کتاب لے کے پہنچے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جو بھی کمایا سب چھوڑ کے چلے گئے۔ وہاں جب وہاں کچھ لے کے نہیں گئے، وہاں پر کیا تھے؟ حساب لے رہے ہیں فرشتے۔ من این اکتسب وفی من انفق، سوال ہو رہا ہے بتاؤ کہ کہاں سے کمایا، لائے کہاں سے تھے اور خرچ کہاں کیا؟ وہ دوسرے عیش کر رہے ہیں، موج اڑا رہے ہیں ہمارے پیسے میں۔ ہم نے ساری زندگی دین کو بھلا کر کے اسی میں صرف کر دی، 24 گھنٹہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا مخالف نہیں ہے دین، کماؤ خوب کماؤ۔ جن کو جو کماتے نہیں ہیں، کاہل ہیں، سستی کرتے ہیں، ان کو دین اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا خیر فی من لا یحب جمع المال، جو لوگ مال حاصل نہیں کرنا چاہتے ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ لیکن مال کس قیمت پر؟ ساری بحث یہاں پر ہے، پانی کہاں پر ہے؟ کشتی کے نیچے ہے یا کشتی کے اوپر پانی ہے؟ یہ ہے کہاں پر پانی؟ پانی ضروری ہے، اس کے بغیر کشتی آگے نہیں بڑھے گی، کشتی اس کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ امام فرماتے ہیں اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کو 4 حصوں میں بانٹ لو۔ ایکول ہونا ضروری نہیں کہ 6 گھنٹہ نہیں ہے، لیکن میرا 4 حصے ہونا ضروری ہے، نہ 1 نہ 2 نہ 3، پورے 4 حصے۔ اب کسی کو 8 گھنٹہ، کسی کو 5 گھنٹہ، کسی کو 4 گھنٹہ، کسی کو 2 گھنٹہ، یہ تو کمی بیشی تو ہو سکتی ہے موقع اور جو ہے محل کے اعتبار سے، مگر حصہ سب کو دینا ہے۔ ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے، ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے۔ ہمارے ائمہ جب بھی وقت ملا رزق حلال کے تو کبھی غافل نہیں رہے۔ مختلف ائمہ کی زندگی وقت ہی میں اس کو عرض کروں، ایک حصہ رزق حلال کمانے۔ ظاہر ہے اللہ نے پیٹ دیا ہے بھائی، اس پیٹ کو کھانے کی ضرورت ہے نا، تو کھانا کہاں سے آئے گا؟ 2 ہی راستہ، یا کمائیں یا بھیک مانگیں، یا خود کمائیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں وہ تو اللہ اللہ کرتے، کچھ لوگ لا کے ان کو رحم کھا کے کھلا دیتے ہیں۔ یہ اسلام میں قابل مذمت ہے۔ لعن اللہ من کل علی الناس، خدا لعنت کرے اس شخص پر جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم تو عبادت میں مصروف رہتے ہیں، رکا سکا کسی بندے خدا کو رحم آیا لا کے دے دیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب حج کر کے پلٹے ہیں۔ اب جانتے ہیں حاجی جب آتے ہیں تو آنے کے بعد حج کا قصہ بیان کرتے ہیں نا، ایسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا۔ حاجی امام کے پاس آیا ہے، اپنے حج کا قصہ بیان کر رہا ہے، کہتا ہے مولا اس دفعہ ایک بڑے زبردست حاجی سے ملاقات ہوئی، کیا کہنا، ایسا شخص کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کہا مولا صبح سے شام تک 24 گھنٹہ یا تلاوت قرآن یا دعا یا نماز یا طواف یا سعی، 24 گھنٹہ اسی میں مصروف۔ ہم نے پوچھا تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا تھا؟ پیٹ ہے نا، اس کو یہ تو انجن بغیر فیول کے چلے گا نہیں، اس گھوڑے کو چنا تو کھلا نہیں پڑے گا، اسے گھاس اور چنا کون کھلاتا تھا؟ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا تھا؟ مجھے ہر وقت نماز ہی پڑھ رہے ہیں، ہر وقت دعا ہے، ہر وقت تلاوت قرآن ہے، ہر وقت طواف ہے، تو کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا؟ کہہ رہے حضور وہ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے گنہگار ان کی خدمت کا شرف حاصل کر لیتے تھے، پکا اکا کے کھلا دیتے، کپڑا دھل دیتے تھے۔ امام نے فرمایا تمہارا ثواب ان سے زیادہ ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے کام لے رہے ہیں، الٹا معاملہ ہو رہا ہے۔ فرمایا امام نے تمہارا ثواب ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک حصہ زندگی کا رزق حلال۔ مسلمان کو 10 نگر نہیں ہونا چاہیے کسی کا،
اتنی آپ محنت کریں کہ کم سے کم اپنا خرچہ تو نکال ہی لیں. البتہ اپنے ہی پر اکتفا نہیں کرنا ہے. ہم صرف اپنے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم دوسروں کے بھی ذمہ دار ہیں. برابر ایک دوسرا جو ہے وہ چیپٹر ہے، پھر کبھی عرض کروں گا. ایک حصہ رزق حلال کی فراہمی، دوسرا حصہ اپنے معبود سے راز و نیاز کے لیے، عبادت خدا کے لیے. ارے وقت کہاں ملتا ہے، نماز قضا ہو، ایسی نوکری پہ لعنت ہے. کس کام کی ہے یہ نوکری؟ تبدیل کر دو نوکری کو. جو نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا. ارے نہیں مولانا وہ بڑا اچھا پیکیج ہے اس کا، وہ 1.5 کروڑ کا پیکیج ہے. آج کل ہے نا 1.5 کروڑ 2 کروڑ کے پیکیج مل رہے ہیں. 2 کروڑ کا پیکیج ہے، اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر شاید 10 لاکھ کا پیکیج بھی نہ ملے ہمیں. کوئی بات نہیں ہے. 2 کروڑ کا پیکیج کس کام کا ہے؟ جس میں ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکیں. زندگی کا ایک حصہ رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے، دوسرا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، اس سے راز و نیاز کے لیے، تیسرا حصہ حلال لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. جو لذتیں اللہ نے حلال رکھی ہیں وہ ہمارے لیے تو ہے نا. اتنا کاروبار میں بزی ہو گئے کہ اب کھانے کا بھی مزہ نہیں آتا. کھانے بیٹھے ہوئے، ایک ہاتھ سے منہ میں لقمہ، ایک ہاتھ موبائل میں، باتیں ہو رہی، پتہ ہی چلا کھایا کیا کھایا پتہ معلوم ہی نہیں. مجھے بیچاری بیوی نے بڑی محنت سے بڑا لذیذ کھانا پکایا تھا کہ آج میاں تعریف کریں گے، میاں کو پتہ ہی نہیں چلا کیا پکایا تھا، کیا کھایا ہے ہم نے. نہیں، ایک حصہ حلال لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ایک حصہ ان معتبر دوستوں کے پاس نشست و برخاست کے لیے جو ہمیں ہماری کمیوں سے آشنا کر سکیں. آخر دیکھیے بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں، مطلب ہمارا ہاتھ گندا ہے نا، میں سمجھ سکتا ہوں میرا ہاتھ گندا ہے، میرا کپڑا گندا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ سمجھنے کے لیے. لیکن اگر میرا چہرہ گندا ہے، میں کتنے ہی بڑا علامہ دہر بن جاؤں، سمجھ سکتا ہوں میرا چہرہ کیسا ہے جب تک آئینہ میرے سامنے نہ ہو. چہرے کی گندگی کو سمجھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے. عزیزو، جس طرح سے جسم کی گندگی کو سمجھنے کے لیے آئینہ چاہیے، ویسے ہی روح کی کثافتوں کو سمجھنے کے لیے بھی آئینہ چاہیے. اور خدا نے یہ آئینہ فراہم کر دیا ہے. المومن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. المومن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. البتہ آئینہ بہت عجیب ہے، اہل بیت کوئی لفظ معصومین یوں ہی استعمال نہیں کرتے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ بولتا آئینہ کبھی؟ ڈرتا ہے کسی سے؟ مروب نہیں ہوتا. اور یہ بادشاہ سلامت ہیں، ان سے نہیں کہیں گے تمہارے چہرے پہ کالک لگی ہے. ارے تم کوئی ہوا کرو، چاہے بادشاہ ہو چاہے مزدور، جو کوئی بھی ہمارے سامنے آ جائے گا، اگر ہم نے کمی دیکھ لی کہیں گے ضرور. کسی کا خیال وال نہیں کرتا، ڈر جاتا ہے بیچارہ ذاکر مجمع کا، پتہ نہیں اگلی سب بلائیں گے نہیں بلائیں گے، کیا ہوگا، کہیں کہ نہ کہیں. ارے بھائی وہ پڑھو جو کہ چوکے چھکے لگیں. مجمع خاموش، گیئر بدل دیا فوراً، پھینکا ایک لقمہ، او اچھل گیا مجمع، اچھل گیا مجمع. آئینہ یہ نہیں کرتا. تم کوئی بھی ہو، تمہیں اچھا لگے برا لگے کچھ بھی لگے کہیں گے ضرور. اور آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ شور نہیں کرتا، چپکے سے کہتا ہے. چلاتا نہیں آئینہ، بدنام نہیں کرتا، سنو سنو آؤ آؤ نہیں. جو آیا ہے اسی سے، اس کی بات اسی سے کہتا ہے، کسی اور سے نہیں کہتا ہے، کسی اور سے نہیں کہتا. اور آئینہ برائی ہی نہیں بیان کرتا، اچھائیاں بھی بیان کرتا ہے. جو اچھائی پائی جا رہی ہے آئینہ اسے بھی بیان کرتا ہے. اگر کمیوں کو بیان کرتا ہے تو اچھائیاں بھی گناتا ہے. المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر کسی برادر مومن کو غلط راستے پہ جاتے دیکھ لیا، ٹوکنا تمہاری ذمہ داری، آگاہ کرنا رہنمائی کرنا تمہارا فریضہ ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مقام پہ فائز کیوں نہ. اور ہاں دیکھو، دوسروں سے مت کہنا. ہمارے مصیبت یہ ہے نا، اس سے تو کہتے ہی نہیں ہیں. ذاکر کی مجلس سنیں گے، عالم کی بات سنیں گے، اس سے کبھی نہیں کہیں گے. اس سے کہتے بھائی آپ نے یہ بات غلط پڑھی،
وہ بیٹھ کے جو ہے مغل مسجد کی گھاس کے اوپر جو ہے ثقیفہ جمے گی، وہاں ثقیفہ جمے گی. ارے انہوں نے یہ پڑھ دیا. ارے بھائی پڑھ دیا جو زندہ موجود ہے پوچھنا لو ان سے، کون سی ایسی بات ہے؟ کوئی حجاب ہے، کوئی پردہ ہے؟ یہ جو ہے دربان کھڑے ہوئے ہیں کہ جانے نہیں دیں گے، کیا پوچھ لو. کسی مومن نے کوئی کمی نہیں، اسی سے کہو، پسے پوچھ نہ کہو. اگر اس سے کہو گے تو اجر و ثواب ملے گا، پسے پوچھ کہو گے تو عذاب ملے گا. اور نرمی سے کہو نا، چپکے سے کہو. گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً جہنمی نہ بنا دو. چپکے سے، محبت سے، پیار سے اس کو سمجھا دیا جائے. تو ایک حصہ زندگی کا کاہے کے لیے؟ ان معتبر دوستوں کے پاس نشست ہو. وہ معتبر دوست کتاب ہو سکتی ہے، وہ معتبر دوست یہ جو ہے مجلسیں ہو سکتی ہیں، وہ معتبر دوست استاد ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو زندگی کا ایک لمحہ کمیوں کو دور کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے، توحید کو پہچاننے کے لیے، نبوت کو پہچاننے کے لیے، امامت کو پہچاننے کے لیے، اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ایک حصہ نکالنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کہاں جائیں، کتنا جائیں، کیا کریں. ضرورت ہے سننے والوں کی بھی ذمہ داری اور سنانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. سنانے والوں کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہی آ جاتی ہے. جب مجمع آ گیا، اب آپ کی ذمہ، آپ نے کیا دیا ان کو؟ فقط بہلا کے چلے گئے؟ فقط بہلا کے چلے گئے یا انہیں کچھ دیا؟ مجلس آئے تو کچھ لے کے اٹھے؟ عزیزو یہ در اہل بیت ہے نا، در اہل بیت سے کبھی کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے، کوئی جاتا ہی نہیں خالی ہاتھ. یہ ذمہ داری سنانے والوں کی ذمہ داری سننے والوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. کل مجھ سے سوال ہوگا، ہو سکتا ہے یہ سننے والے گریبان پکڑ لے، بڑی مشکل ہوگی منزل. سینکڑوں ہزاروں آدمی گریبان پکڑے ہوئے ہیں. جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو ذاکر خوش ہو جاتا ہے نا، آج مجمع زیادہ ہے. بھیا آج مصیبت زیادہ ہے، آج ذمہ داری بڑھ گئی. 4 آدمی میں پڑھا تو 4 آدمی تو ہمارا گریبان پکڑیں گے نا کہ ہم نے 1 گھنٹہ تمہیں دیا، تم نے ہمیں کیا دیا. اور اگر وہاں کے اوپر ہم پہنچے اور 4000 آدمی تھے تو 4 کو جواب دینا آسان ہے نا 4000 کے مقابلے میں. خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے یہ ذمہ انبیاء کو دیا، ائمہ کو دیا، علماء کو دیا. ذمہ داری کیا ہے؟ راستہ دکھانا. ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت کرنا. سب سے بڑا منصب ائمہ کا منصب ہدایت ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور جس کو ائمہ نے، اہل بیت نے بخوبی انجام دیا. کوئی کوتاہی نہیں برتی، کوئی کوتاہی نہیں برتی. جو قیمت چکانی پڑی چکا دیا، جو قیمت دینی پڑی. کل میں نے اشارہ کیا تھا، وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. عزیز و اقارب کی قربانی دینا ہے، دوستوں کی قربانی دیں گے. ننھے ننھے بچوں کی سزائے التش سننا پڑے گی، سن لیں گے. یہاں تک کہ وہ قربانی جو کل میں نے اشارہ کیا، جس امام سجاد ہمیشہ تڑپتے رہے، ہمیشہ روتے رہے. وہ بہنوں کی اسیری ہے، وہ سکینہ کی اسیری ہے. حسین جانتے تھے کہ میری بہن زینب پر کیا گزرے گی. حسین جانتے تھے میرے بعد میرے سینے پہ سونے والے سکینہ کو تماچے لگیں گے. واقف تھے حسین، جانتے تھے کہ جب مدینے سے نکلے تھے سب پتا تھا حسین کو. جاتے وقت نانی ام سلمہ نے کہا تھا نا، بیٹا حسین دیکھو عراق کا رخ نہ کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پہ ذبح کیا جائے گا. کہا نانی اماں کیا آپ سمجھتی مجھے نہیں معلوم؟ میں بھی جانتا ہوں. نانی اماں کیا اس جگہ کی آپ زیارت کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں بیٹا میں اس جگہ، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، بڑی فضیلت ہے. ایک دفعہ حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہو گئی. اے نانی اماں وہ جگہ دیکھ رہی ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھیا عباس کے شانے قلم ہوں گے. اے نانی وہ جگہ دیکھ رہی ہے نا، ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر اس کے سینے پر نیزہ مارا جائے گا. نانی اماں یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے بے شیر کو لیے ہوئے
فوج اشقیا سے پانی مانگوں گا، پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے جواب دیا جائے گا۔ اے نانی اماں، وہ جو نشیب میں جگہ نظر آ رہی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شبر کے کند خنجر سے ذبح کیا جائے گا۔ حسین سب جانتے تھے۔ مدینہ چلتے وقت جب محمد حنفیہ آئے اور کہتے مولا جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ شہید کیے جائیں گے، عباس مارے جائیں گے، علی اکبر مارے جائیں گے، تو آپ اپنے ہمراہ بیویوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان کو یہیں چھوڑ دیجئے، ان کو مدینے میں رہنے دیجئے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کو محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں، بڑا اعتماد ہے، بڑا بھروسہ ہے۔ وصیت نامہ انقلاب کربلا حسین نے محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے، اپنا وصی انہیں بنایا ہے، بڑا بھروسہ ہے۔ لیکن محمد حنفیہ کو حسین نے وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے حسین کو جواب دیا تھا۔ جس وقت حسین رخصت آخر کے لیے نانا کے مزار پہ آئے ہیں، نانا کی قبر سے لپٹ کے رو رہے ہیں، روتے روتے حسین کو نیند آ گئی۔ خواب میں نانا کو دیکھا، کہتے نانا کیا آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں؟ اے نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، میرے لال، ان اللہ شاء یراک قتیلا، اے لال تمہاری شہادت کے بغیر میرا دین نہ بچے گا، مشیت خدا یہ ہے کہ تم شہید کیے جاؤ۔ یہی جواب حسین نے محمد حنفیہ کو دیا ہے، بھیا ان اللہ شاء یراہن سبایا، مشیت خدا یہ ہے میری بہنیں اسیر کر کے در بدر پھرائی جائے۔ ارے حسین کی شہادت کے بغیر دین نہ بچے گا، زینب کی اسیری کے بغیر حسین کی شہادت نہ بچے گی۔ پیغام شہادت کو لے کر کے کون دنیا کو سنائے گا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ہمیشہ اپنی دنیا کو دین کا تابع بنا کے رکھیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں دین و دنیا دونوں میں سرخرو فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہے انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شیعیان حیدر کرار، محبین اہل بیت اطہار، زائرین سید الشہداء، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراجع عظام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔